میری بیٹی نازیہ کی عمر ان دنوں 15 سال تھی جب ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ امی آج ہمارے گھر پر میری ایک سہیلی آئے گی، آپ اس کے لیے چائے اور سموسے بنا لینا، وہ اسکول سے واپسی پر میرے ساتھ آئے گی۔ نازیہ کی اس سہیلی کو میں نہیں جانتی تھی، لیکن آج جب وہ آئی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ وہ نازیہ سے عمر میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ نازیہ کہنے لگی کہ یہ مجھے قاری صاحب کے پاس لے کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے بات چیت کی تو وہ مجھے کافی اچھی لگی، پسند آئی تھی۔ اس نے باشرہ پردہ کیا ہوا تھا، اس کا لباس بھی مناسب تھا اور بات چیت سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر وہ ہمارے ساتھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا بیٹی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگی کہ آنٹی سب لوگ مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں، اصل میں یہ میری عمر تو نہیں ہے کہ میں اسکول میں پڑھوں، لیکن میں نے 6 سال قرآن پاک حفظ کرنے میں لگائے ہیں۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، مجھے قرآن پاک کی ایک ایک آیت آتی ہے اور میں ہوں کہ اس علم میں نے جتنا عرصہ صرف کیا ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ اسکول میں بھی پڑھتی تھی، قرآن پاک اس نے پہلے سے حفظ کر رکھا تھا۔ واقعی اس سے بڑی اور اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بچی کو بھی قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں نے خود جن سے پڑھا ہے میں ان قاری صاحب کے پاس نازیہ کو لے کر جاؤں گی۔ نازیہ بہت خوش قسمت ہوگی اگر قاری صاحب کی شاگردی میں آ جائے۔ قاری صاحب بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں، عام طور پر کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی ہوں گی، لیکن آپ یقین رکھیں میرے سینے میں 30 پارے ہیں، میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں، میں آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ نازیہ کی سہیلی ہنا کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اچھی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرے گی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں اس کی باتوں کے سحر میں تھی۔ میں نے کہا نہیں ہنا بیٹی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم تو اپنی باتوں سے ہی بہت اچھی اور شائستہ لگتی ہو، میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، تم میری بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ۔ میں کیا جانتی تھی کہ ہنا کا قصور ہو نہ ہو، آگے میری بیٹی کے نصیب میں لکھی کالک اس کے چہرے پر مل کر ہی رہے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اچھا سا برقع اوڑھ کر شرعی پردہ کر کے مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی۔ میری بیٹی بہت شریف سی تھی، اس نے زندگی میں کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا یا پڑھا تھا، مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تھی شام کو وہ آ کر اکثر کھوئی کھوئی سی رہتی۔ ایک شام تقریباً 5 بج گئے تھے، ابھی تک نازیہ نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ میں نے ہنا کو فون تک میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی۔ ہنا کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب اسے زیادہ سبق پڑھا رہے تھے، اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی، آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو لے کر ہی گھر آؤں گی۔ ہنا نے مجھے تسلی دے دی تھی۔ نازیہ شام کے 6 بجے گھر داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا نازیہ جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں مجھے پانی لا کر دو، اس نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ میں نے دیکھا ہنا نازیہ سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں واپس آئی تو چپ ہو گئی تھیں، جبکہ نازیہ بھی چکنی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اب اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تھا۔ امی جان بس مجھے ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی، آج مولوی صاحب نے بہت سبق پڑھایا ہے، کافی دیر لگ گئی تھی مجھے اور گرمی بھی تھی تو تھکاوٹ زیادہ ہی ہو گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ نازیہ بغیر کسی وجہ کے مجھے وضاحت دے رہی تھی، حالانکہ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کیا بات ہے، تم گھر دیر سے کیوں آئی ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ خود ہی مجھے وضاحت دینے لگی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، تم ایک نیک کام کے لیے چاہتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر ہنا کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور کہنے لگی آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں، لگتا ہے کہ نازیہ بہت تھک گئی ہے اور اس کا سبق بھی رہ گیا ہے، میں رات کو اسے بقیہ سبق بھی پڑھا دوں گی، کل ورنہ قاری صاحب اسے پھر روک لیں گے تو آپ دوبارہ پریشان ہوں گی۔ یہ سن کر میں نے اسے ہنسی خوشی اجازت دے دی، بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی ہنا کو اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہنا میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ پہلے مجھے عجیب لگا مگر پھر میں بولی نہیں۔
بھلا ایک لڑکی کے ساتھ کمرے پر رہنے میں مجھے میری آنکھ کھلی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی یا پھر اسے سیکھ رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا ہنا بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ بولی کہ آنٹی مجھے ابھی جانا پڑے گا، بہت دیر ہو رہی ہے، آپ نازیہ کو شام کے وقت قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا۔ میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے، باقی کا جا کر مسجد میں ہی کر لے گی۔ میں نے تو نازیہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس مسجد میں جاتی ہو، بس ہنا کے توسط سے میں نازیہ کے جانے پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ شام کو نازیہ کہنے لگی کہ امی میں قاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا آج نازیہ نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا ٹوکا نہیں، نہ ہی مزید تفتیش کی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بہت عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے ہنا کو فون کر دیا، اس سے کہا کہ نازیہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ تقریباً 6 بج چکے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نازیہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ نازیہ کے آنے کا انتظار بھی شدت سے تھا، پریشانی بھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا آج کے بعد اسے قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے ہنا کو فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ ہنا کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے جاتی کہاں ہے۔ خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد ہنا نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ اس نے مجھے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی۔ دل میں ایک سکون سا اترا کہ چلو میں مسجد جا کر پتہ کر بچی وہاں ہوگی تو میں اسے واپس لے آؤں گی۔ مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میری امیدوں پر اوس پڑ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ میری بیٹی کہاں گئی، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھی۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی، اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ یہاں پر مولوی امتیاز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا۔ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا، پوچھنے لگا کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری روتات سنا دی، کہا کہ مولوی امتیاز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں، گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں، پر مولوی امتیاز تو کہیں مل ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ٹھٹکا، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھیں؟ وہ بہت حیرت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ بہن آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں؟ بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی، اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دوں۔ کیوں؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ نہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا، مگر مجھے شک تھا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں قاری امتیاز کے بارے، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس فون تو نہیں، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام ہنا ہے، ہنا کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا اور وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا، بہن قاری امتیاز تو مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں؟ میں اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ اپنی بیٹی کی بدنامی میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے،
ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہ وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری امتیاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حنا کے گھر جاؤں، اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے حنا کو فون کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ آنٹی میں تو ابھی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت شک ہوا تھا کہ اگر میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر وہ خود کہیں اور چلی گئی تھی تو یہ صرف غیر ذمہ داری ہی نہیں تھی بلکہ اس لڑکی کا رویہ مشکوک بھی تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے میرے گھر آنے سے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی اس وقت میری امی ابو سو رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو ڈسٹرب کریں، کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر حنا نے نمبر بند کر دیا تھا، مگر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ حنا اگر اسی محلے میں مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی۔ خدا کا شکر کہ جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں جا کر درج کروایا تھا وہ اثر رسوخ والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حنا سے کس نمبر پر رابطہ کرتی ہیں؟ میں نے اسے وہ نمبر دے دیا۔ وہ لے کر تھانے چلا گیا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر حنا کا ہی تھا۔ حنا کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ یوں ہمیں حنا کے گھر کا پتہ چل گیا تھا۔ ہم لوگ تینوں مل کر جب حنا کے گھر پہنچے تو حنا نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اگر تم اپنے خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے حنا سے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ہی چڑھ توڑی۔ لڑکی تمہارا دماغ نہیں تھا کیا؟ تم نے اپنی بیٹی کو بلا وجہ ایک مولوی کے پاس بھیج دیا۔ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو قاری کے پاس لے کر جاؤں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم میرے پیچھے پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری امتیاز کی تو میں تمہاری بیٹی کے ضد کرنے پر اسے قاری امتیاز کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ قاری امتیاز اس کا بھی استاد ہے اور وہ اس سے پڑھ چکی ہے۔ اس نے اسی سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارہ نہیں پڑھا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، حنا نے زبان لڑاتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پولیس کو مزید تفصیلات بھی بتا دیں کہ حنا نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، حنا کو موقع سے گرفتار کرنے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ قاری امتیاز کا پتہ بھی دے دیا، اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ رات کے 12 بجے ہم لوگ حنا کے گھر سے لوٹے تھے اور اب ہمارے پاس صرف امتیاز کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا۔ حنا لڑکی تھی، اس وجہ سے اسے تھانے لے کر نہیں آئے، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی وہ کوئی کم گھناؤنی نہیں تھی۔ واپس تھانے آ کر مولوی امتیاز کا پتہ لگایا گیا۔ مولوی امتیاز کے فون نمبر سے پتہ چلا کہ آخری بار اس نے اپنا موبائل کسی گاؤں میں استعمال کیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر تھی کیونکہ مولوی امتیاز تو شہر کی مسجد میں پڑھاتا تھا، پھر وہ گاؤں کیوں کر جاتا؟ اور اگر گاؤں گیا تھا تو میری بیٹی کہاں تھی؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ خیر پولیس نے امتیاز کا پتہ لگانے کی بھرپور کوشش کی۔ گاؤں میں اس کا پتہ لگانا مشکل تھا، لیکن پھر مجھے بھی گاڑی میں بٹھا کر یہ لوگ اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر قاری امتیاز روپوش ہوا تھا اور میری بیٹی بھی گمشدہ تھی۔ مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی۔ محلے کا وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا جسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر قاری امتیاز کو ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ گاؤں میں قاری امتیاز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن بالآخر ہم اس کے ٹھکانے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ مجھے تو حنا نے بتایا تھا کہ قاری امتیاز ایک بہت ہی سفید پوش شخص ہے، مگر جب میری نظر قاری امتیاز کے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ سفیدی کیا گھر، وہ گاؤں میں سب سے ممتاز اور سب سے اعلیٰ گھر لگ رہا تھا۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا باغ تھا اور گھر میں نوکر چاکر بھی گھوم پھر رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکیدار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ قاری امتیاز کے تو کئی ملازم تھے، کئی نوکر تھے جن سے وہ اپنی خدمتیں کرواتا تھا، پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بچی کو قرآن پاک پڑھانے کی کیا پڑی تھی؟ ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے کہا کہ قاری امتیاز نے اس بات کی اجازت نہیں دی، آپ ان کو آنے دیں، آپ ان کا انتظار کریں، وہ آئیں گے تو آپ سے خود ہی بات چیت کر لیں گے۔
مجھے لگ رہا تھا کہ قاری امتیاز پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد قاری امتیاز کے گھر کی بیٹھک کھلی اور اس نے بڑی شان سے اپنی بیٹھک میں طلب کیا۔ میں اس کے اعتماد اور ڈھٹائی پر حیران تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا، اور اوپر سے وہ اتنی ڈھٹائی سے اور روب سے ہمیں بلا رہا تھا جیسے ہم اس کے گھر رشتہ مانگنے گئے ہوں۔ ہم لوگ اس کی بیٹھک میں گئے تو قاری امتیاز میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 30 سے 32 سال کا شخص ہوگا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، چہرے پر معصومیت اور بلا کی شرافت تھی۔ ایک لمحے کو تو میں دیکھ کر یقین نہیں کر سکی کہ یہ کوئی نوسر باز شخص ہوگا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا، تو میں اس پر برس پڑی۔ نوسر باز اور بے ایمان شخص، اللہ کے نام پر دھوکہ کرتے ہو لوگوں سے۔ میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے تم نے؟ میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب کہیں بھی نہیں کیا۔ آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ قاری امتیاز کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ کہاں مل لوں؟ کیسے مل لوں میں اس سے؟ وہ تو شام کے بعد مسجد سے آئی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ خدا را ایسا نہ کرو، تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، تمہاری ماں ہوگی، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے اللہ کے نام پر میری بیٹی کو تعلیم کی غرض سے بلایا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ امتیاز نے میری بات سن کر اس بات کا کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں، لیکن میں اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امتیاز کی ڈھٹائی اور اس کی جرأت دیکھ کر میرے تمہارے حیرت کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اس سے خود ملوں گی، بے شک آپ ملنا چاہیں، لیکن وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے مظالم سے اور آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی۔ میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات بتا کر مجھے سخت حیران، سوچ نہیں سکتی تھی کہ امتیاز اتنی بڑی بات کر لے گا، وہ بھی پولیس کے سامنے۔ اس کا اعتماد ایسا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس امتیاز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی، پھر امتیاز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ وقتی شاید اس درندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا، لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ امی، آپ کیوں آئی ہیں مجھے ڈھونڈنے؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نازیہ؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ میرے ہی گھر کی دہلیز پار کر کے مجھے بدنام کر کے یہاں چلی آئیں؟ امی، اسے لفنگا مت کہیں، وہ میرا شوہر ہے۔ میں نازیہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے تمہارا شوہر نہیں بن سکتا، میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا باتوں باتوں میں کہ کیا آپ میری شادی کسی گاؤں والے سے کر دیں گی؟ آپ نے صاف منع کیا تھا کہ ہم تو شہر میں رہتے ہیں، گاؤں کے کسی آدمی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتی میں۔ آپ اپنی عزت بڑھانے کے چکروں میں تھی، مگر مجھے امتیاز سے ہی شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ میں ہنا سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ ہنا نے نازیہ کو امتیاز کے چکروں میں کیوں پھنسایا۔ حیرت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں میری بیٹی کی واقفیت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ امتیاز کے ساتھ بھاگ نکلی۔ میں امتیاز سے یہ بات پوچھوں، مگر یہ صرف ہنا ہی بتا سکتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ تبھی میں ہنا کے پاس گئی کیونکہ میری بیٹی نے میرے پاس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنا نے جو باتیں مجھے بتائیں، انہیں سن کر مجھے ہنا سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ سوچ نہیں سکتا انسان۔ امتیاز کو میری بیٹی نہ جانے کب سے پسند کرتی تھی، لیکن امتیاز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ امتیاز کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو ہنا نازیہ کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف بھی کی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کر کے
ایک نیک زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ میں اسے گناہ کے راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد مجھے اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی۔ اب میں نے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے، قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو عمر بھر اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط؟ بڑھاپے میں مجھے اس کے علاوہ اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔